سورہ آل عمران آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 27 میں رب العزت کی شان قدرت، کبھی دن بڑھے کبھی راتیں بڑھی، اور اللہ بے جان سے جاندار کو نکال دیتا ہے، جاندار سے بے جان کو، جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دے۔ اگلی آیت میں مومنوں سے یہ کہا گیا کہ کافروں سے یاریاں دوستیاں نہیں کرنی۔ بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا نا کافروں سے دوستیاں مومنوں چھوڑ کر، تو کہا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، بس پھر یہ سمجھ لے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک گنجائش اس میں بھی رکھی کہ اگر کفار میں اس طرح پھنسے ہوئے ہو کہ جان کا خطرہ ہے، تو اپیرنٹلی یو کین پریٹینڈ کہ دوستی ہے۔ اسلام دیکھے جگہ جگہ جو ہے وہ انسانی جان کا تحفظ کرتا ہے، کہیں حرام کی اجازت دے دیتا ہے جان بچ جائے، کہیں یہ کہا کہ ایک جان کو بچا لیا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ جہاں بھی بڑے سخت الفاظ کے یاری دوستی نہیں کرنی، لیکن کہا اگر ایسا ہو جائے کہ وہ دشمنوں میں پھنسا ہوا ہے، دل سے سچا پکا مسلمان مومن ہے، کر سکتا ہے وہ پریٹینڈ کر دے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اگر وہ مخالفت کرے گا تو ہو سکتا ہے مار ہی ڈالیں لوگ، اللہ نے اجازت دے دی۔ کہا اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، دیٹس دا ایکسیپشن۔ ڈر ہو نا پھر کر سکتے ہو۔ لیکن آگے دیکھیں کیا خوبصورتی ہے، کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہا جہاں بھی یہ رعایتیں ملتی ہیں نا اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا،
ہاں اللہ سمجھتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے ڈراتا بھی ہے۔ پتہ چلے کہ جی اللہ نے کنسیشن دے دی ہے، اسی کو بیس بنا کر ٹھیک ٹھاک یاری دوستیاں بنا رہے ہو۔ یہ 2 دفعہ ہے، ایک آیت نمبر 28 میں آیا یہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر آیت 30 میں بھی یہی الفاظ ہیں، 30 میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، بڑے اہم ہیں یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر اگلی آیت میں کہا کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، تخفو یا تبدوہ، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے نا۔ یہ سمجھ لینا کہ اللہ کی ذات خبیر اور علیم ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، چھپانا ہے چھپا لو تم جتنا چاہے۔ کہا وہ تو ارض و سما کا علم رکھتا ہے، وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اس رکوع کی جو آخری آیت ہے اس میں یہ فرما دیا کہ قیامت کا دن جب آئے گا نا تو ہر شخص جو بھی اس نے خیر کیا ہوگا وہاں حاضر پائے گا، ما عملت من خیر، جو بھی نیکی کا کام محضرن وہاں پہ حاضر ہوگا، اور اسی طرح برائی کا بھی ہے نا جی۔ لیکن کہا کہ جو ہے نا جی یہ برائیاں کرنے والے وہ اس دن یہ چاہیں گے کہ یہ اس دن کے درمیان اور ہمارے درمیان بہت بعید اور دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا یار، اس کی شدت کو دیکھ کر کہیں ہے اللہ اکبر۔ تو یہ مضامین ہیں جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں ہیں۔ تو آیت نمبر 27 ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی ترزق من تشاء بغیر حساب۔ ولج یلج کہتے ہیں داخل کرنا ہے، ولج یلج تو اس سے لفظ بن گیا تولج اللیل، تا مضارع کی علامت بن گئی، تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، لیل و نہار کہتے ہیں نا، لیل رات نہار دن، تو رات جب دن میں داخل ہو گیا تو رات چھوٹا ہو جائے گا، دن بڑھ جائے گا، رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہوا نا تو دن بڑھ گیا ہے، یہی اللہ کی شان ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ اچھا پھر اس کا جو الٹ کہہ لے عکس کہہ لے وہ یہ کہا کہ وہ تولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، تو جب دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو جائے گا تو دن چھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ اس کا حصہ رات میں داخل ہوگا، رات بڑی ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ رات بن جاتا ہے۔ اچھا اس کا ریورس آپ سمر میں دیکھتے ہیں، گرمیوں میں جو ہے وہ دن بڑا ہوتا ہے کیونکہ رات کا جو کچھ حصہ ہے وہ دن میں داخل ہو جاتا ہے، یہ اس کی شان قدرت ہے، یہ تو آپ آبزرویشن ہے نا جی۔ اچھا بالکل اسی اسلوب پر آگے یہ کہا کہ اللہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ بھی پیدا کر دیتا ہے، تو فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ، خرج یخرج سے ہے نکالنا، اردو کے لفظ ہے خارج کرنا، وَتُخْرِجُ تو نکالتا ہے، الحیہ حیات سے ہے، زندہ کو، من المیت مردہ سے، جیسے اوپر دونوں آئے تھے تو اب اس کا عکس وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، میت مردہ، حی حیات سے ہے نا جی۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ روزمرہ زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ جو فرمایا کہ زندہ سے مردہ ہیں،
بے جان سے جاندار بنا دیا، زندہ. میں نے یہ مردہ اور زندہ اس لیے لکھے، میت اور حی کا لفظ ہے نا. بیج بظاہر بے جان ہے، درخت بنا دیا. جتنے پلانٹس ہیں وہ لائف رکھتے ہیں، یہ تو پوری سائنس میں پڑھاتے ہیں، وہ سانس لیتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. نباتات جو ہیں زندہ. مثال ہے نا جی. اچھا، انڈا بظاہر آپ کو بے جان لگے گا، اس سے اللہ نے مرغی بنا دی. بہت ساری مثالیں آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح کہا یہ کافر بھی جو ہے نا، جس کا دل قلب بالکل ایمان سے محروم ہے، وہ بھی مردہ ہی ہے. لیکن یہی ایمان قبول کر لے مومن تو یہ اس کو زندگی مل گئی. اسی طرح انسان کی پیدائش دیکھیں، یہ بظاہر سیمن جو ہے بے جان، اس سے اللہ تعالیٰ انسان بنا دیتا ہے. انسان ہے نا جی، اللہ اکبر. اس کا ریورس دونوں ہے نا قرآن میں. تو یہ جاندار سے بے جان، اس کا الٹ کر لیں آپ. درخت ہے نا، جب یہ پک جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے بیلوں ویلوں میں، تو وہ آخر میں زرد ہو کر اس کے بیج بن جاتے ہیں مردہ. اس کو الٹ کر لیں، مرغی زندہ ہے، وہ جیسے آپ کو انڈا دیتی ہے. مومن، کافر، انسان. یہ چند مثالیں اور بہت سی دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو فرمایا نا کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، یہ حیّ من المیت، مردہ سے. اور پھر اس کا ریورس بھی ہے وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ. مطلب قادر مطلق ہے نا، جو چاہے تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. وَتَرْزُقُ، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہے، جسے جتنا چاہے دے دے، بغیر حساب کے ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عطا کرے. اللہ اکبر. اچھا، اگلی آیت مبارکہ ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہ تقاہ ویحذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر. لا نہیں، یتخذی، اخذ سے لفظ ہے نا، پکڑنا، نہ پکڑیں، فعل امر ہے. کون نہ پکڑیں؟ المؤمنون، مومن. کن کو؟ الکافرین، کافروں کو. کیا نہ پکڑیں؟ اولیاء، ولی کی جمع ہے، دوست، یار. من دون المؤمنین، دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، سوائے. مومنین کو چھوڑ کر، مومنین کے علاوہ. ومن یفعل ذالک، ومن، اور جو کوئی، یفعل فعل سے ہے، کرے گا، ذالک ایسا، یعنی کافروں سے یاریاں دوستی کرے گا مومنوں کو چھوڑ کر، تو فلیس من اللہ فی شیء، فلیس پس نہیں، من اللہ اللہ کی پکڑ سے، فی شیء کچھ بھی نہیں بچا سکتا. یعنی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ کی گرفت سے وہ بچا بھی نہیں سکے گا. الا سوائے ان تتقوا، یہ کہ تم ڈرو، منہم ان سے، یعنی کافروں سے، تقا، تتقوا اور تقاتن یہ ایک ہی روٹ ورڈ ہے، کسی قسم کا بھی ڈرنا. تو یحذرکم اللہ، ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ، اپنے نفس سے، یعنی اپنی ذات سے. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف المصیر لوٹنے کی جگہ ہے. تو ارشاد یہ فرمایا اس آیت میں
کہ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، مومنوں کو چھوڑ کر نا، اور کہا جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا پھر کوئی تعلق نہیں، فلیس من اللہ ہی ہے۔ ہاں کہا کہ اگر تم کافروں کے شر سے بچنے کی کوئی صورت اس طرح نکالو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیے اس میں تھوڑا سا مومن، مومنون، مومنین، کافر، قل یا ایھا الکافرون، کافرون، کافرین۔ یہ تو ہے ہی واحد، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا، مومن اور کافر، یہ دونوں بھی قرآن میں ہیں، یہ دونوں بھی قرآن میں ہیں، یہ بھی جمع کا صیغہ، یہ بھی جمع کا صیغہ، یہ بھی جمع، یہ بھی جمع۔ تو ڈفرنس کیا ہے؟ یہ فاعل کی صورت میں ہے اور یہ مفعول کی صورت میں ہے۔ اگر تھوڑی سی اور مجھے ٹرمینالوجی استعمال کرنے کی اجازت دیں، جس کو میں ایوائڈ کرتا ہوں، حت الوسع، میں نہیں اصطلاحات نہیں کرتا، میں نا ایسے چکر میں رہتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں حالت رفع، حالت رفع میں شکریہ، حالت رفع میں ہے یہ، اور اس کو کہتے ہیں حالت نصب، حالت نصب، حالت نصب میں، بس دیٹس اے ڈفرنس ہے۔ اچھا اب ذرا آیت کو پڑھیں، کیونکہ یہ دونوں لفظ آئے تھے، اس لیے میں نے کہا اب آپ ذرا غور کریں نا، دونوں ہیں، دونوں ہیں، ہے نا جی۔ اچھا دیکھیں، لا یتخذ المومنون، نہ بنائیں، مومنون فاعل بن گیا نا، کس سے کہا جا رہا ہے؟ مومنون، مومنون، کس کو نہ بنائیں؟ کافرین۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مومنین نہیں، یعنی کافرون نہیں کہا، یہ فاعل، یہ لوگ یہ حرکت نہ کریں، اس کو نہ بنائیں، مفعول۔ تو آپ شروع کے الفاظ دیکھیں، کہا مومنون جو ہیں وہ ان کو نہ بنائیں، آپ ذرا غور کر رہے ہیں، یہ الفاظ آ رہے ہیں نا، یتخذ المومنون الکافرین اولیاء، ہے نا جی، من دون المومنین۔ اب دیکھیں یہاں دون المومنین آیا ہے، مومنون نہیں، اب یہ مفعول بن گیا نا، مومنین کو چھوڑ کر یہ لوگ ان سے یاری نہ کریں، مفعول ہو گیا نا، اس کو چھوڑ کر، مومنین کو چھوڑ کر، تو یہ سارے الفاظ ہو گئے، یہ تھوڑا سا مفعول اور فاعل کا ہے، لیکن ہاں نہیں، ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے نا، ہاں تو وہ یعنی پیش کی جگہ آپ سمجھ لیں، یہ واو نون کا جو ہے نا، یہ اس کو سبسٹیچیوٹ کرتا ہے نا، ہے نا جی، ہاں یہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک فاعل کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ پیش ہوتا ہے نا، ہاں تو یہ اس کا دوسرا ہے۔ اچھا جی، تو آیت مبارکہ میں واضح ہے، کلیئر ہے نا جی، اللہ اکبر۔
تو جی بالکل رکھ سکتا ہے، بالکل رکھ سکتا ہے، یہ آپ نے صحیح فرمایا. یہ تو اسلامی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ یس یو کین مینٹین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی معاہدے کیے یہودیوں کے ساتھ اور بہت سے کیے. یس اٹس اے گڈ پوائنٹ، رکھ سکتا ہے. تو اچھا دلی رغبت نہیں ہونی چاہیے، مطلب ہاں ہاں جی ہاں دلی رغبت نہیں. نہیں نہیں ناٹ نیسسریلی یار، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا ہاں کرسچن ہیں، یہ یہودی ہیں، ہاں اور ان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھ سکتے ہیں جبکہ ان کو اگر ہم کافر نہیں کہیں گے یہ کہیں گے کافر ہی ہیں؟ ہاں کافر ہی ہیں. تو پھر اہل کتاب کے ساتھ کیوں کہا گیا کہ ان کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں؟ وہ ورکنگ ریلیشن تو نہیں ہوگا، وہ تو الگ چیز ہے. کافر ہیں تو پھر تعلق کیسے؟ تعلق تو ہو گیا نا پھر ان کے ساتھ. سر شادی ہو جائے تو ورکنگ ریلیشن تو نہیں ہوتا. مسلمان ہو جائے محمد تو نہیں ہے نا، محمد تو نہیں ہے نا. بات محمد کی اس وقت ہو رہی ہے، اس وقت ہو رہی ہے کہ آپ وہ بھی دیکھیں اس میں بھی مصلیحت ہے. اہل کتاب سے اجازت دی ہے، مشرکین سے اجازت نہیں دی. قرآن پڑھیں آپ، مشرکین سے اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی. اہل کتاب سے ہے، کتاب والوں سے ہے، کیونکہ بہرحال وہ یعنی ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجی. تو ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے نا کہ اس کو دائرۂ اسلام میں داخل کر لیں آپ. ایک اسٹریٹجی ہے اسلام بڑھانے کی. اب آپ شادی کر رہے ہیں نا. اگر وہ نہیں ہوتا، ایسے بھی ہے کہ ادھر دونوں طرف سے نہیں ہوتے. جب مسلمان ہے تو کرسچن نہیں ہوتی مسلمان، یا اس نے کیا تو وہ نہیں ہوتا. سر اس میں کوئی ایسی شرط رکھی بھی نہیں گئی کہ جی آپ شادی کرنے بعد مسلمان کر رہے ہیں. خواہشات نہیں ہے، ویسے شرط تو نہیں ہے، اور شرط کوئی نہیں، لیکن ہے اجازت. ہاں شادی ہو جائے گی، جب شادی کرسچن کے ساتھ ہو جائے ہاں تو وہ مسلمان بعد میں ہو یا نہ ہو. ہاں وہ تو ہے. ہاں لیکن اجازت ہے بہرحال. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا ہے کہ مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست یا رفیق نہ بناؤ، ورنہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہاں اس کی معافی ہے کہ اگر کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا کرو، لیکن اس میں بھی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے کافروں کو تقویت ہو، فروغ ملے یا اسلام کو نقصان پہنچے. اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں مومن جو ہے نا، یہ تمام انسانوں کے ساتھ نیکی اور عدل کا سلوک کرنے والا ہوتا ہے. مومن اجازت ہے سب کے ساتھ، تعلیمات ہی ہیں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی فرق نہیں، کوئی تفریق نہیں. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی جو ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف دا انٹرسٹ آف مسلمس اینڈ اسلام. یہ نہیں کہ آپ اپنے مفاد کو سیکریفائز کر کے اسے دوستیاں کرو. ریاست کے مفاد کو، ہاں ریاست کو یہ ہے، ورنہ یہ انہوں نے جیسے فرمایا اجازت ہے. ہاں ورکنگ ریلیشن شپ کاروبار ہوتے تھے یہودیوں سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ہاں تو ہاں بالکل ہاں، یعنی وہ مسلمانوں کے مفاد کی قیمت پر نہ ہو، ایسی دوستی کا منع کیا ہے. اچھا یہ کیونکہ بڑا اہم مضمون ہے، یہ جو بھی اہم مضمون ہے وہ قرآن میں ایک سے زیادہ دفعہ آتے ہیں. یہ قرآن میں یہ موضوع 10 مرتبہ آیا ہے، 10 ٹائمز یہ موضوع آیا ہے. تو یو کین ویل امیجن دا سگنیفیکنس آف دس ایشو. 10 دفعہ آیا، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اچھا دیکھیں، ایک یہ سائیکالوجیکل بھی بات ہے، نفسیاتی حقیقت، کہ جس سینے میں کسی کی محبت موجود ہو نا، تو محبوب کے دشمن کی محبت اسی سینے میں نہیں ہو سکتی. دونوں چیزیں ایک جگہ یکجا نہیں ہو سکتی. ایک طرف کہا نا یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرو، تو اللہ نے تو کہا ہے کہ عدوکم اور عدوی، قرآن میں کہا ہے یہ میرے بھی دشمن ہے اور تمہارے بھی دشمن ہے. تو ایک طرف تم کہو کہ اللہ سے محبت ہے، دوسری طرف یہ کہو جو اللہ کا دشمن ہے اس سے میری محبت ہے.
دس از اے کنٹراڈکشن. یہ ایسی نہیں ہے 10 مرتبہ یہ جو کہا ہے نا, اس میں بڑی گہرائی ہے, اس انداز سے کہا کہ نہیں. اچھا ایک چیز ہو گئی. دوسرا یہ ہے کافر جو ہے وہ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا, نیور. مسلمانوں کا جو ہے نا وہ خیر خواہ نہیں ہوگا کبھی بھی. بظاہر وہ شو کرے گا آپ کی, ہو سکتا ہے امداد بھی کرے, آپ کو ڈالرس والرس بھی کھلے دے دے, آپ کو تکلیف میں دیکھے گا, وہ کر دے گا, لیکن وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیشو استعمال کیا اور پھینک دیا, جب ان کا مفاد نکل گیا تو وہ آنکھیں پھیر لیں گے. اور کافر کو جب بھی موقع ملے گا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. یہ بائی انسٹنکٹ ہے, ان کی جبلت میں ہے, ایسا ہوگا اور ایسا ہوتا ہے, تاریخ بھی گواہ ہے. تو ان سے خیر کی جو ہے نا وہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. اچھا اب یہ 10 ٹائمز ہیں, تو میں ذرا تھوڑا سا ریفرنس لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بڑا اہم ہے, اور اگر ٹائم ہوا تو وہ پھر تھوڑا سا آیات کو ہم پڑھ بھی لیں گے. ٹھیک ہے, یہ 10 مرتبہ. یہ 2 ڈیجٹس کو تو آپ سمجھ گئے ہیں. تیسری صورت اور آیت 28, یہ تیسری آل عمران ہے, چوتھی نساء ہے. نساء میں 2 مرتبہ 139 اور 144, سیم سبجیکٹ. یہی آل عمران تیسری آل عمران ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہی پڑھ رہے ہیں ہم, 28 29 پڑھ رہے ہیں, یہی پڑھ رہے ہیں ہم. ایک تو اس میں ہی ہے, چوتھی نساء, 5ویں مائدہ. نیکسٹ مائدہ میں 3 دفعہ یہ موضوع آیا, 3 مرتبہ. 51 آیت, 57 اور 81. اور آپ آئیے 923, 9 توبہ, سورہ مجادلہ, 58 نمبر سورت ہے. یہ جو اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے اس سورت کا نمبر بتا رہا ہوں. اس کی آیت 22 میں جو کہ آخری آیت ہے, اس کی 22 ہی آیات ہے, آخری آیت میں یہی موضوع ہے, یہی. اچھا ممتحنہ 60 نمبر ہے یہ سورت, اس میں 2 مرتبہ آیا ہے, پہلی آیت بھی اور 8 بھی. اب ذرا آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10, 10 مرتبہ یہی موضوع ہیں, یہی موضوع ہے نا جی. اچھا اب یہ اچھا ہے, اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ ہی لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. یہ تو زیر مطالعہ ہے, یہی تو پڑھ رہے ہیں نا ہم. نیکسٹ آ جائیں جلدی جلدی. سورہ نساء کی 139, میں ذرا آپ کو آیت بتا دوں. سورہ نساء کی 139. اچھا 139 میں کیا کہا؟ کہا کافروں سے دوستی کیا کرو, کیوں کرو گے؟ پوچھا ہے. کہا دوستی اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں عزت مل جائے گی. امریکہ سے بڑے اچھے تعلق ہیں, جو بائیڈن میرا تو ایک کال پر وہ تو جو چاہے وہ کرتے, میرا دوست یار ہے, عزت بڑی ہے نا, فخر محسوس کرتا ہے. کال نہیں کر رہا بہت بات ہے, لیکن میں سائیکالوجی بتا رہا ہوں, یہ قرآن نے ہی بتایا ہے. کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے تھے. کہا یہ 139 میں الذین, وہ لوگ یتخذون الکافرین اولیاء, جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست, من دون المومنین, مومنوں کو چھوڑ کر. آگے سوال کیا ہے
अयब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़ा, क्या वो उनके पास इज़्ज़त तलाश कर रहे हैं? अयब्तगून, इब्तगा से है ना तलाश करना, और ये हमज़ा क्या के लिए है? इंदहुमुल इज़्ज़ा, उनके पास इज़्ज़त तलाश कर रहे हैं। तो कहा फ़इनल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, उनको ये समझ लेना चाहिए इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे वो ज़िल्लत दे, जिसको चाहे इज़्ज़त, और ये उसी के लिए है इज़्ज़त, है काफ़रों के पास नहीं मिलेगी, है ना जी। ये होगी 139, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, है ना। 144 मज़मून आप ये देखें इसमें, अल्लाह अकबर। अच्छा 144 में क्या कहा? 144 में ये कहा कि तुम्हें कैटेगोरिकली मना तो कर दिया कि इनसे यारियाँ पींगे नहीं चढ़ानी, फिर भी अगर तुम करते हो तो इसका मतलब है तुम खुद से अपने ख़िलाफ़ एक दलील बना रहे हो, क्योंकि हिसाब तो करना है, मैंने अल्लाह ने कहा यौम क़यामत, और ये खुली हुक्म अदूली होगी। मना किया फिर भी कर ली दोस्ती, है ना। अल्लाह अकबर। कहा सुल्ताना मुबीना, तुम खुद से सुल्तान मुबीन तैयार कर रहे हो अपने ख़िलाफ़ क़यामत के दिन। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया, ये काफिरों को दोस्त ना बनाओ, मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनों को छोड़कर। आगे फिर सवाल के अंदाज में, ज़रा गौर करो, ये सवाल के अंदाज में इससे एम्फसिस पैदा हो जाता है। कहा अतुरीदूना, क्या तुम ये चाहते हो कि अंतजलू लिल्लाह, कि तुम बनाओ अल्लाह के लिए, अलैकुम अपने ख़िलाफ़, सुल्ताना मुबीना, एक वजह, एक हुज्जत, एक दलील पकड़ के लिए वहाँ पर है। ये कहा 144 में, ये मौजू वही चल रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा अब आप मायदा पर आए हैं, इसका देखिए आप, मायदा की आयत नंबर 51। अच्छा मायदा में ये जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ना, सूरह आले इमरान में कहा कि फिर अल्लाह से जो है, सूरह आले इमरान में है ना जी, कहा ना फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, है ये है कि वमन यफ़अल ज़ालिका, जो दोस्तियाँ करेगा ना, फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, फिर अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी बात को वहाँ पर ये कहा मायदा में कि वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जो तुम में से उनसे दोस्तियाँ करेगा, फ़इन्नहु मिनहुम, उन्हीं में से उठाया जाओगे। यहूदियों से अगर दोस्ती कर रहे हो तो बस ये समझो क़यामत के दिन यहूदियों में से तुम्हें उठाया जाएगा। तो मायदा की आयत 51 है, या